سورہ القلم رکوع نمبر 2 تلاوت. ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون سلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمین. سورہ القلم رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں. کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کا سا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ کیسا حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے اس میں پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں جو پسند کرو، یا تمہارے لیے ہم پر کچھ قسمیں ہیں قیامت تک پہنچتی ہوئی کہ تمہیں ملے گا جو کچھ دعویٰ کرتے ہو؟ تم ان سے پوچھو ان میں کون سا اس کا ضامن ہے، یا ان کے پاس کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کر لے کر آئیں اگر سچے ہیں. جس دن ایک ساق کھولی جائے گی، یعنی جس کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور سجدہ کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے. نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی. اور بے شک دنیا میں سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب تندرست تھے. تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو. قریب ہے کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی. میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے. یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ چٹی کے بوجھ میں دبے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا تھا. اگر اس کے رب کی نعمت کی اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا. تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے سزاواروں یعنی حقداروں میں کر لیا. اور ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے. سورہ القلم رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اس سورہ القلم کے رکوع نمبر 2 میں اسی رکوع نمبر 1 کی تفصیلات کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ جن لوگوں نے کنجوسیاں کی، بخیلیاں کی، مصطفیٰ کریم پر خرچ کرنے سے کترا رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کی خدمت کرنے سے کتراتے ہیں، حضور کی عزت کرنے سے کتراتے ہیں، تو ان لوگوں کا حال بہت سخت ہوگا. اور محبوب میں ان کو ان کی طرح تھوڑا ہی کر دوں گا. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. محبوب جو تقوی اختیار کرتے ہیں، تیرے غلام بنتے ہیں، اپنی روزیاں لا کر تیرے ہاتھوں میری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. محبوب تجھ سے دعائیں لینے کے لیے آتے ہیں اور تیری دعا سے ان کو سکون ملتا ہے. کہاں وہ اور کہاں ابو جہل، کہاں ابو لہب، کہاں عتبہ، کہاں عتیبہ. یہ عتیبہ اور شیبہ اور یہ نضر بن حارث اور یہ یغوث، یہ اخنس بن شریک، ان کی یہ کہاں بلال حبشی کے قدموں کی دھول کے بھی برابر نہیں ہو سکتے.
ہوں گے سردار اپنی جگہ پر، مجھے مصطفیٰ تیرا وہ غلام اچھا لگتا ہے جو تیری جھوک کے پھیرے لگاتا رہتا ہے. جی عند ربہم جنات النعیم، یہ تو اللہ کے ہاں بڑی نعمتوں میں ہوں گے. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ان ماننے والوں کا ہم مجرموں کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ ماننے والے مجرموں کی طرح نہیں ہو سکتے، متقین فساق کی طرح نہیں ہو سکتے. لوگوں اپنی سوچ ذرا کنسپٹ کلیئر کرو. اللہ تعالیٰ امتیوں کے درمیان بتا رہا ہے امتی بے مثل و بے مثال ہے. جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ گیا وہ بے مثل و بے مثال ہے، تو مصطفیٰ کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، پھر ان سے دلائل لیے جا رہے ہیں، ان کو بات بتائی جا رہی ہے، ان کے ساتھ پورے طریقے سے مخاصمہ کیا جا رہا ہے، انہیں سمجھایا جا رہا ہے. پھر اسی طریقے سے کہا کہ محبوب ان کو چھوڑ دو، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، جو تیری اس بات کو نہیں مانتے ہیں محبوب چھوڑ دو ان کو. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو آہستہ آہستہ ادھر لے کے جا رہے ہیں جہاں ان کو پتہ نہیں ہے، مقام بدر کی طرف. لیکن ان آیات کے حوالے سے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ وہ آیات ہیں کہ جن آیات کو آیات جہاد کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا ہے. اور پھر فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، ان قیدی متین، میرا پکڑنا بہت سخت ہے. تو یہ ساری باتیں پھر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا جو آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں رہے. تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ ان کے لیے اللہ پاک نے پہلے سے لکھ رکھا تھا کہ ان کو محفوظ رکھنا ہے. تو ان کو جس وجہ سے باہر لے کے آئے وہ وجہ یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر اللہ کی تسبیح کرتے رہے. تو اللہ کی تسبیح کی برکت سے وہ وہاں سے باہر آئے. قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح کا ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس تسبیح کی برکت سے وہ اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور مچھلی ان کو ہضم نہ کر سکی، گال نہ سکی. اور ان کے حالانکہ مچھلیاں جو ہے نا وہ کروٹ لیتی ہیں تو اس میں جو ان کے پیٹ کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے، ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ چیزیں بکھر جاتی ہیں، اور ان کا میدا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا سخت بنایا ہوتا ہے. اور اس میدے کے اندر اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام موجود ہیں اور 40 دن تک اس کے میدے میں رہے ہیں، لیکن مچھلی ان کی ہڈیاں نہ توڑ سکی، مچھلی ان کو کوئی نقصان نہ دے سکی. یہ اشارہ ہے کہ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام محراب کے اندر 1 سال تک لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، زمانے کی ہوائیں ان کے لباس کو میلا نہ کر سکی، موت ان کے چہرے کے مبارک کے اندر جو ہے نا وہ تغیر نہ لا سکی. جنات سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے عبادت کر رہے ہیں، دور سے آ کر چہرہ مبارک دیکھتے، چہرے کا رونق وہی ہے جو سال پہلے کی ہے. جی اور روح مبارک پرواز ہے. اللہ پاک نے ایک کو زمین کے اوپر وصال دے کر بتایا کہ میرے نبی زمین کے اوپر بھی وصال کے بعد سالوں سال رہے، زمانہ ان پر گزرے، تب بھی ان کا جسم مبارک جو ہے نا اسے کچھ نہیں ہوتا. حضرت عزیر علیہ السلام کو زمین کے اوپر ہی لٹا کر سلا دیا، کہا میرا نبی زمین کے اوپر لیٹا ہو تو تب بھی اس کا جسم کو کچھ نہیں ہوتا. اور مچھلی کے پیٹ میں بھی پہنچا دیا. حضرت یونس علیہ السلام 40 دن وہاں پر رہے اور ان کے وجود اقدس کو کچھ نہ ہوا. باہر آئے، ذرا سی کمزوری تھی، فرمایا میں یقین، ہم نے کدو کی بیل ان کے اوپر اگا دی. اور وہ کدو عام کدو کی طرح نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ باقاعدہ تنا تھا اور اس کے بڑے بڑے پتے تھے، جس سے جو ہے نا کدو کی وجہ سے مکھیاں مچھر بھی وہاں نہیں آتے تھے. اور آپ جو ہے نا آہستہ آہستہ آپ کی بال مبارک بھی دوبارہ ہو گئے اور کھال مبارک مضبوط ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تسبیح کی برکت سے ہم نے ان کو نجات دی. یہ تو تعلیم امت ہے. نجات دینے والا تو وہ ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی مصیبت میں ہو تو آیت کریمہ کا ورد کیا کرو. آیت کریمہ کی ورد کی برکت سے آپ کو اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نجات عطا کر دے گا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے ہیں وہ مچھلی جنت میں جائے گی، وہ مچھلی جنت میں جائے گی. بات اگر چھڑ گئی ہے تو مجھے وہ جانوروں کا ذکر بھی جو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈا آیا تھا، آیا ہی جنت سے تھا، وہ بھی جنت میں جائے گا. اور وہ جو گائے تھی 2 بھائیوں کی جس پر سورہ بقرہ ہے وہ بھی جنت میں جائے گی. اور وہ جو اصحاب کہف کا کتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا. تو بتایا کہ وہ جو جن بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام چراتے رہے وہ بکریاں بھی جنت میں جائیں گی. تو بتایا گیا کہ وہ جو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بن جاتا تھا، لاٹھی مبارک، وہ بھی جنت میں جائے گا. یہ وہ سب چیزوں کا جو جنت میں غیر ذوی العقول یا دوسری مخلوقات میں سے جو جنت میں جائیں گی، یہ ان چیزوں کی بات ہے.
تو حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں کیوں جائے گی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دراصل وجہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں 40 دن تک حضرت سیدنا یونس علیہ السلام رہے. یونس علیہ السلام کے جو 40 دن اس کے پیٹ میں گزر گئے ہیں نا، اور نبی کی نسبت کی برکت سے وہ جنت میں جا رہی ہے. میں کہتا ہوں اللہ کرے سعودی عرب کے علماء کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے، کاش کہ ان کے دماغوں میں بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اگر 40 دن مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہیں تو ان کے رہنے کی برکت سے وہ مچھلی جنت میں جا رہی ہے، تو اس عظیم الشان ماں کا مقام کیا ہوگا جس کے بطن مقدس میں 9 مہینے تک اللہ کا آخری رسول، نبیوں کا امام، فخر مشیت الہیہ، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، اصل ایمان، روح قرآن، جان قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مہینے گزارے ہیں. اس ہستی، اس ماں کا درجہ اور اس ماں کی عظمت کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ کریم ہم سب کو ادب نصیب فرمائے اور قرآن کی برکات عطا فرمائے.